بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لهم عذابا مہینا۔ صدقت یا رب العالمین۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ نچیز سے دوستوں نے رابطہ کیا اور رجب نامی ملعون بدبخت کے بارے میں دریافت کیا جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ دوست پوچھ رہے تھے کہ اس کا جرم کیا ہے۔ اس کا یہی جرم ہے کہ اس نے جو 295 اور 295 کے بارے میں تکبرانہ اور اس کو معاذ اللہ حقیر سمجھ کے کہ یہ قانون میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس طرح وہ بات کر رہا تھا، تو یہی اس کا جرم ہے۔ پھر میرے استاد بھی وہ دفعہ لگی تھی، میرے بھی وہ دفعہ لگی، میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295، میرے سر پہ دو ہیں 295 295 جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے، اس کا نام بھی 295 ہی ہے، اس کا نام بھی 295 ہی ہے، اس کا نام بھی 295 ہی ہے، اور یہ قابل مذمت ہے اور اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ ادارے نوٹس لے اور فی الفور اس کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے اور تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مطالبہ ہے۔ اور پھر کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ اس نے معافی مانگ لی ہے، معافی مانگ لینے کے بعد پھر اس کو جو ہے کھلا چھوڑ دینا چاہیے، آزاد چھوڑ دینا چاہیے۔ کہ جب اس نے معافی مانگ لی ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسے شخص کے لیے جو 295 کے تحت آ جائے تو پھر اس کی توبہ نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے، کیونکہ وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوا ہے، تو اس کی معافی نہیں، اس کی توبہ نہیں، پکی سچی توبہ کر کے وہ آخرت میں تو سزا سے بچ سکتا ہے لیکن دنیا میں سزا سے نہیں بچ سکتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سزا بطور حد ہوگی، اور حد جو ہے یہ ساکت نہیں ہوتی۔ جس طرح کوئی قتل کر دیتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، تو اس پہ حد قائم ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہ بعد میں معافی مانگ لے اور توبہ کر لے کہ میں اب یہ نہیں کروں گا، تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، اس کو سزا ملے گی جو اس نے کام کیا ہے۔ تو اسی طرح جو 295 کے بارے میں اس طرح بولے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ 295 ایسی دفعہ ہے کہ جس کا تعلق ناموس رسالت کے ساتھ ہے، جو اس کے بارے میں اس انداز سے گفتگو کرے تو پھر وہ بعد میں معافی مانگ لے، اور صرف اس نے معافی ہی مانگی ہے، توبہ اس نے پھر نہیں کی، اس نے معافی ہی مانگی ہے، تو وہ معافی اس کی معافی نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا کہ اس کو توبہ کی مہلت ہی نہیں دی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ معاملہ بہت حساس ہے اور بہت ہی نازک ہے، تو اس لیے 295 اور 295 کے تحت اس شخص کو سزا جو ہے ملنی چاہیے، یہ سزا کا مستحق ہے۔ اور میں حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے چینل کو بلاک کیا جائے، اس کے چینل کو ختم کیا جائے تاکہ مزید وہ ایسی خباثت نہ پھیلا سکے۔ ایسے لوگوں کے شر کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، تو اس لیے قومی سلامتی کے لیے یہ ضروری ہے، ایسے شخص کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ تکبر کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مسئلہ نازک ہے، بڑا حساس ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو 295 یہ ایسا قانون ہے جس کا تعلق ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو جو اس کے بارے میں گفتگو کرتے وقت بے احتیاطی کرتا ہے تو اس کو پھر فی الفور سزا دی جائے گی۔ فقہا کہتے ہیں توبہ کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، اس کی نیت کا بھی اعتبار نہیں، اس کی نیت بھی دریافت نہیں کی جائے گی کہ وہ کس نیت سے گفتگو کر رہا تھا، کس نیت سے اس نے کلمات بولے ہیں، بلکہ اس کو جو اس نے بولا ہے اس پہ اس کو فوراً سزا دی جائے گی۔ جائے یہ کہنا کہ اس نے معافی مانگی ہے تو یہ قبول نہیں ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے، بعض دوستوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ 295 کون سا قانون ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میرا سوال ہے، اگر اس کو 295 کے بارے میں نہیں پتا
تو وہ کس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ 2 دفعات ہیں، ایک 295A ہے اور ایک 295C ہے، جو میرے استاد پہ بھی لگی، جو اب فی النار ہو چکا ہے اس کا استاد. تو اس کو 295C کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ 295C کے بارے میں نہیں جانتا تو 295C کا نام اس کو کیسے پتا؟ 295C کیا ہے؟ یہ کسی اور دفعہ کا نام بھی لے سکتا تھا، دفعہ 302 کا نام لے سکتا تھا، اور باقاعدہ اس کی معافی والی ویڈیو میں اس نے اقرار کیا ہے کہ یہ 295C کے بارے میں جانتا ہے. 295A یا 295C جس رسالت کے تحت یہ لگتی ہے، جس رسالت کے تحت یہ لگتی ہے، جس رسالت کے تحت یہ لگتی ہے، جس رسالت کے تحت یہ لگتی ہے. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ شرعی تقاضوں کے نظر، شرعی تقاضوں کے ساتھ اس کی جو سزا بنتی ہے وہ اس کو ملنی چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ میرے وہ بھائی جو بار بار مجھ سے رابطہ کر رہے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو ان کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اس لیے ایسے معاملات میں اور جو شاعر اسلام ہے گفتگو کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے، ذو معنی الفاظ سے بچنا چاہیے، ذو معنی کلمات سے احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے.